السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں۔ آج کا موضوع ہے ایک دل کو چھو لینے والی کہانی، غریب ماں باپ اور نافرمان بیٹا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی کامیابی سے زیادہ قیمتی چیز والدین کی دعا ہوتی ہے۔ آج کی یہ کہانی قربانی، غفلت اور آخر کار نجات کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسے بیٹے کی داستان ہے جس نے سب کچھ حاصل کر کے بھی اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے خاندان کو کھو دیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے اپنے خاندان کی اصل قدر کا احساس کیسے ہوا۔ یہ الفاظ دراصل اس پوری کہانی کی روح ہیں۔ یہ ہمیں ایک ایسے سفر پر لے کر جا رہے ہیں جو شاید کچھ لوگوں کے لیے جانا پہچانا ہو اور کچھ کے لیے ایک سبق۔ تو چلیں اس جذباتی داستان میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے نور آباد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جہاں حاجی رحمت علی اور ان کی بیوی نصیبہ ایک بہت ہی سادہ اور عاجزی والی زندگی گزار رہے تھے۔ ذرا تصور کریں، مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر جہاں ایک بزرگ جوڑا اپنے بیٹے کی یادوں کے سہارے جی رہا ہے۔ ان کے گھر میں غربت تو تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنے بیٹے کے لیے محبت تھی۔ رات کی خاموشی میں بس یادیں اور انتظار ہی ان کے ساتھی تھے۔ حاجی رحمت نے اپنی پوری زندگی کھیتوں میں محنت کرتے ہوئے گزار دی، اور اس ساری مشقت کے پیچھے صرف ایک ہی خواب تھا، ایک ہی امید تھی کہ ان کا بیٹا افضال ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یہی وہ خواب تھا جو انہیں ہر روز ہمت دیتا تھا۔ اور یہ صرف کوئی کھوکھلا خواب نہیں تھا، اسے سچ کرنے کے لیے حقیقی قربانیاں دی گئیں۔ باپ نے کالج کی فیس کے لیے اپنے کپڑے تک بیچ دیے، اور ماں نے ہاسٹل کے خرچے کے لیے اپنے زیور گروی رکھ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹے کی کامیابی ہی اصل میں ان کی اپنی کامیابی ہے۔ اچھا، تو یہ تو تھی والدین کی بات۔ اب چلتے ہیں افضال کی طرف۔ پڑھائی مکمل ہوئی، شہر میں اچھی نوکری ملی، شادی ہوئی اور ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن یہیں سے فاصلے بھی بڑھنا شروع ہو گئے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رابطہ کیسے کم ہوتا گیا۔ شروع میں تو ہر ہفتے فون آتا تھا، پھر مہینے میں ایک بار، اور پھر سال بھر بعد تو 2 مہینوں میں ایک کال۔ یہ صرف فون کالز کی گنتی نہیں ہے، یہ اس جذباتی دوری کی کہانی ہے جو افضال اور اس کے والدین کے بیچ بڑھتی جا رہی تھی۔ اور جب بھی فون آتا تو یہی ایک بہانہ ہوتا، میں مصروف ہوں۔ پچھلی ٹائم لائن کو ذہن میں رکھیں تو یہ مصروفیت اصل میں ایک غفلت کی تصویر بن جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ مصروفیت کا بہانہ، اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ افضال نے نئی گاڑی خریدی اور اس کی تصویریں پوری دنیا کو دکھانے کے لیے فیس بک پر لگا دی، لیکن ان والدین کو فون کرنے کا وقت نہیں تھا جنہوں نے اسے اس قابل بنایا تھا۔ اور پھر کہانی میں وہ موڑ آیا جہاں ایک باپ کو بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ ایک طرف بیٹے کی نئی چمکتی گاڑی اور دوسری طرف باپ کی ایک بے بس التجا اپنی بیوی کی دوا کے لیے۔ افضال کا جواب سنیے، کتنا سرد، کتنا بے حس۔ ابھی خرچے زیادہ ہیں، اگلے مہینے بھیج دوں گا۔ اس کے والدین جانتے تھے کہ یہ اگلا مہینہ کبھی نہیں آنے والا۔ کہتے ہیں نا، قدرت کا قانون اٹل ہے۔ تو اب وقت تھا افضال کے لیے اپنی غفلت کی قیمت چکانے کا۔ اس کے زوال کی کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ ایک بار جب وہ گاؤں آیا تو بڑے تکبر سے اپنے والدین کو اپنا آبائی گھر بیچنے کا مشورہ دینے لگا۔ اس کا ماننا تھا کہ اصل سکون اور خوشی شہر کی چوکا چوند میں ہے، جبکہ اس کے والد جانتے تھے کہ حقیقی سکون تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر جس دنیاوی کامیابی پر اسے اتنا گھمنڈ تھا، وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ سب سے پہلے اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ کاروبار گیا تو وہ دوست بھی ایک ایک کر کے غائب ہو گئے جو صرف اس کی دولت اور کامیابی کے ساتھی تھے۔ مشکل وقت میں کوئی ساتھ کھڑا نہ رہا، اور آخر کار وہ گھر بھی ہاتھ سے چلا گیا جس پر اسے بڑا مان تھا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہی شہر جسے وہ اپنی جنت سمجھتا تھا، اب اس کے لیے ایک قید خانہ بن چکا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے، جب دنیا آپ سے منہ موڑ لے، تو انسان آخر جائے تو جائے کہاں؟ یہی وہ لمحہ تھا جب افضال کو اس سوال کا جواب ملا اپنے گھر کی شکل میں، اور اس نے اس واحد جگہ واپس جانے کا فیصلہ کیا جو اب بھی اس کی تھی۔ شہر کی اس بھیڑ میں ایک تنہا چھت پر اسے آخر کار اپنے والد کے وہ سادہ سے الفاظ یاد آ ہی گئے، سکون دل میں ہوتا ہے، شہر میں نہیں۔ اور اسی لمحے اسے اپنی ساری غلطیوں کا، اپنی ساری غفلت کا احساس ہوا۔
جب وہ اپنے والد کے قدموں میں گرا تو اس کا سارا تکبر آنسوؤں میں بہہ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو بوجھ سمجھتا رہا، لیکن آج دنیا نے مجھے دکھا دیا کہ والدین کے بغیر انسان بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو اب شروع ہوتی ہے افضال کی اصل زندگی کی کہانی، اس کی توبہ اور سکون کی تلاش کی۔ اس نے ان والدین کی خدمت شروع کی جنہیں وہ کبھی بھول گیا تھا۔ اس نے سیکھا کہ حقیقی سکون یعنی اطمینان بڑی بڑی چیزوں میں نہیں، بلکہ اپنے والدین کی روز خدمت کرنے میں، کھیتوں میں عاجزی سے کام کرنے میں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو دوبارہ بنانے میں ہے۔ اس نے جانا کہ حقیقی دولت خدمت میں ہے۔ یہ فرق اس نے خود محسوس کیا۔ اس نے جانا کہ شہر میں دولت تو تھی لیکن راتوں کو نیند نہیں تھی، اور گاؤں میں غربت تو تھی لیکن دل کو ایک گہرا سکون اور اطمینان حاصل تھا۔ تو آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پوری کہانی سے ہمیں کیا لازوال سبق ملتا ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ افضال کا سفر ہمیں زندگی کی کچھ بڑی سچائیاں یاد دلاتا ہے کہ پیسہ اور دولت تو آنی جانی چیز ہے، لیکن خاندان کا ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ حقیقی سکون دل سے ملتا ہے، چیزوں سے نہیں، اور یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اپنے والدین کی دعائیں حاصل کرنا ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہم جس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا وہ واقعی اہم ہے یا پھر ایک بھرپور زندگی کی اصل کرنسی کچھ اور ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔